بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تو اردو املا کا دوسرا پارٹ، اس میں ہم کچھ الفاظ دیکھیں گے کہ ان کی املا اور تلفظ کیا ہے۔ تو ہم آگے پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلا جو لفظ آیا ہے وہ حیرانی ہے، حیرانی، اور دوسرا حیرانگی۔ تو حیرانگی اس میں کیفیت ہے، یہ حیران کی اس میں کیفیت ہے، حیرانی یا حیرانگی۔ اب ہم حیرانگی بھی بولتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ حیرانی صحیح ہے یا حیرانگی صحیح ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا ناراض، تو اس کی اس میں کیفیت ناراضی بنتی ہے، لیکن زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ ناراضگی ہی پڑا جاتا ہے۔ تو ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جو لفظ ہے پر ختم ہو، گول ہے، تو اس کی اس میں کیفیت کرتے ہوئے ہم گی لگائیں گے، ورنہ یہ لگائیں گے۔ جیسے زندہ ہے، زندہ کے آخر میں کیا ہے؟ گول ہے، تو اس کی اس میں کیفیت زندگی بنے گا۔ اور حیات جو لفظ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آخر میں تے ہے، یعنی ہے پہ ختم کیا تو یہ حیاتی ہوا۔ اسی طرح یہ جو حیران ہے، یہ حیرانی ہے، یہ حیران سے بنا ہے۔ حیران کے آخر میں نون ہے، نون کے آگے گول ہے نہیں پڑا، تو اس کی اس میں کیفیت حیرانی ہوگی، یعنی ٹھیک جو ہے وہ حیرانی ہے، حیرانگی غلط ہے۔ اسی طرح ناراض کے آخر میں زواد ہے، تو اس کی اس میں کیفیت ناراضگی نہیں، ناراضی بنے گی۔ ہمارے پاس اگلا جو الفاظ آئے ہیں براہ مہربانی اور برائے مہربانی۔ تو برائے مہربانی اکثر جو ہے نا ہم استعمال کرتے ہیں، جو ٹھیک نہیں ہے۔ براہ مہربانی کا مطلب ہوگا مہربانی کر کے، اور برائے کے لیے ہوگا مہربانی کے لیے۔ تو لہذا مہربانی کر کے جس کا مطلب ہے اسے ہم صحیح کہیں گے، اور یہی ہم لکھیں گے، پڑھیں گے۔ مہربانی کر کے یا از راہ مہربانی۔ ہمارے پاس جو اگلا لفظ آیا ہے وہ درستی اور درستگی۔ تو ابھی پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ کسی لفظ کی ہم اس میں کیفیت بناتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آخر میں گول ہے تو نہیں آ رہی۔ اگر گول ہے ہوگی تو وہ گی لگے گا، نہیں ہوگی تو یا لگے گا۔ اب دیکھیں اس کے آخر میں، آپ دیکھیں کہ درست جو جس سے یہ بنا ہے تو اس کے آخر میں ہے نہیں ہے، اس لیے درستی ہو گیا، یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اگلا لفظ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آتا ہے جی۔ تو یہ آیا جی مدنی، مدنی۔ تو مدنی میں میم کے اوپر بھی زبر ہے، دال کے اوپر بھی زبر ہے، مدنی، مدنی نہیں ہم پڑھیں گے، یہ غلط ہوگا۔ دیجیے، دیجیے، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ یہ لکھا ہوتا ہے، یہ غلط ہے، دیجیے، یہ ٹھیک ہوگا۔ بولنے کے زیادہ قریب یہی ہے۔ آپ کو، آپ کو، آپ ایک علیحدہ لفظ ہے، کو ایک علیحدہ ہے، تو جب اس طرح کے الفاظ لکھے جائیں تو ان کو جوڑنا نہیں، علیحدہ علیحدہ ہی لکھنا ہے۔ تو نیچے آپ پڑھ سکتے ہیں، اردو میں جدا الفاظ کو ایک بنا کر لکھنا قاعدے کے خلاف ہے، لہذا آپ کو اس کے، آپ کے، اس کو، سب کو وغیرہ ملا کر آپ کے، اس کے، آپ کے، سب کو لکھنا درست نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، آپ کا، آپ کی، یہ سب آپ علیحدہ ہی لکھیں گے۔ اگلا دیکھیں جی، ہمارے پاس آ گیا ہے جمعہ، جمعۃ الوداع، مبارک۔ ہم عام پڑھتے ہیں جمعۃ الوداع مبارک، یہ غلط ہے، تو تلفظ کیا ہوگا؟ جمعہ، ٹھیک ہے، جمعہ نہیں، جمعہ، جمعۃ الوداع مبارک۔ اسلوب، اسلوب، اسلوب کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، ڈھنگ، جیسے کہتے ہیں نا اس کا اسلوب تحریر بہت پیارا ہے، تو لکھنے کا انداز۔ اسلوب غلط ہوگا، اسلوب ٹھیک ہے۔ جی، اگلا لفظ ہمارے پاس آ رہا ہے بد عملی، بد عملی۔ بولنے میں آپ اکثر ہم لوگ یا سننے میں ایسا لگتا ہے کہ اگلا بندہ بد عملی کہہ رہا ہے، لیکن اگر تلفظ دیکھا جائے تو عملی، عمل، عمل سے عملی، تو بد عملی یہ صحیح تلفظ ہوگا۔ اسی طرح یہ عربی، ٹھیک ہے جی، ایک عربی آیا
یہ غلط ہوگا. عربی، میں نے عربی سیکھنی ہے نہیں، عربی سیکھنی ہے، یہ اس کا تلفظ ہوگا. جی تو اگلا ہمارے پاس یہ لفظ آ رہا ہے واقفیت. واقفیت، تو واقفیت یہ جو ہے نا شد اور زبر اس کے اوپر، واقفیت، واقفیت غلط ہے، تو بولتے ہوئے لکھتے ہوئے واقفیت یہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. ہاں جی، تو وضو واو کے اوپر پیش، زواد کے اوپر پیش، ہم بولتے وضو ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہوگا وضو. وضو اردو میں وضو، عربی میں وضو. جی اگلا لفظ ہمارے پاس آیا ہے تعویذ. تعویذ، اس میں دیکھنا کیا ہے، یہاں املا کی غلطی ہے، زال لگتا ہے، زے نہیں لگتا. ٹھیک ہے جی، آخر میں زال ہے، زے نہیں ہے، یہاں صرف املا کی غلطی ہے، تلفظ کی اس میں غلطی نہیں ہے. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں، تعویذ کے آخر میں زال آئے گا.